اس سے پہلے کہ پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے وہاں سے آغاز کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی مقدس سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور وہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے ساری وہاں کی موجود رعایا کو، ساری وہاں پر موجود انسانیت کو اپنا اسیر بنا لیا، اپنا دیوانہ بنا لیا، اپنا قائل بنا لیا، اور 40 برس کی عمر مبارک میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب اب نبوت کا اعلان کرنا، اعلان نبوت کا وہاں سے آغاز جب ہوا، لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ آ کر دعوتیں کھانے لگے لیکن سرکار کی دعوت کو قبول نہ کرتے۔ وہ وادی فاران کا قصہ بھی آپ کو سناتا اگر وقت اجازت دیتا، لیکن گفتگو آگے بڑی طویل کرنی ہے۔ بہرحال برادران عزیز، لوگ آتے جاتے اسلام کے اندر داخل ہوتے، دو اسلام میں داخل ہوتے تو 20 دشمنان اسلام بن کر کھڑے ہو جاتے۔ سب سے پہلے کسی نے اسلام کو قبول کیا تو سرکار کی زوجہ مبارکہ سیدہ کائنات کی والدہ محترمہ والد حضرت مولا علی کے ساسو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مادر مبارکہ، کہوں تو غلط نہ ہوگا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر وہاں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ رسول کے گھرانے میں موجود حضرت زید ابن ارقم نے اسلام کو قبول کیا، سیدہ زینب نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد جب گھر کے باہر کی باری آتی ہے، 5ویں نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ ابھی وہاں سے نکل ہی رہے تھے، 6 نمبر پر ایک وہ صحابی رسول جس کا ذکر چھپا دیا گیا ہے، جس کا ذکر فقط اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کا ذکر کیا جائے گا تو اسلام کے دشمن کا نام سامنے آ جائے گا، وہ اسلام کے سب سے بڑے ویلن کو چھپانے کے لیے، وہ اسلام کے سب سے بڑے ظالم کو چھپانے کے لیے وہ معزز صحابی کا ذکر چھپا دیا گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے 6 نمبر پر اسلام کو قبول کیا۔ کیا بات ہے! مولا علی کے فدائی حضرت مقداد نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت 8ویں نمبر پر حضرت یاسر نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ 9ویں نمبر پر حضرت سمیہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ 10ویں نمبر پر حضرت عثمان ابن عفان نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ برادران عزیز، یہ تو 10 وہ صحابہ تھے جنہوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کیا، لیکن سامنے تھا دشمنان اسلام کا ایک گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشوں میں لگے رہے، سرکار کو تکلیفیں پہنچانے کی سازشوں میں رہے۔ اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا اے محبوب اب مکہ چھوڑ دینا، مدینے کی جانب ہجرت کر جانا۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ وہ علاقہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہ علاقہ جو پہلے بیماریوں کا، وباؤں کا گڑھ تھا، رسول مکرم کے قدموں کے آتے ہی وہ علاقہ منورہ بن گیا۔ آج اس کے بعد اس کو یثرب کہہ کر نہیں جانا گیا، اس کے بعد سے مدینۃ المنورہ کہہ کر اس کو پہچانا گیا۔ اب یہاں پر تھوڑی گفتگو خطابت کے انداز کو بازو رکھتے ہوئے گفتگو کے انداز میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ چند وہ اصحاب تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور بعض وہ اصحاب تھے جنہوں نے حضور کا اور حضور کے وہ ساتھیوں کا، مہاجرین کا استقبال کیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی، لوگوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا، مہاجرین کا استقبال کیا، طلع البدر علینا کے نغموں کو گنگناتے ہوئے آقا کائنات کا استقبال کیا گیا۔ اب سرکار علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اونچے مالے پر تشریف فرما ہے، وہیں پر آپ کا قیام چل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، وہ لوگ کو بھی بلایا گیا جو حضور کے ہمراہ ہجرت کر کے آئے، وہ لوگ کو بھی بلایا گیا جنہوں نے حضور کا اور مہاجرین کا استقبال کیا۔ اب سرکار علیہ السلام نے یہاں پر مہاجرین اور انصار کے اندر مواقعات کروائی۔ ایک
مہاجر کو بلایا، ایک انصار کو بلا کر کہا یہ مہاجر ہے، اس نے اپنا سارا مال و متاع مکے میں چھوڑ آیا ہے، خالی اپنے ساتھ اپنے ایمان کو لے کر یہاں پر آیا ہے، نہ اس کے پاس بوریا ہے، نہ اس کے پاس بستر ہے، نہ اس کے پاس کھانا ہے، نہ اس کے پاس روپیہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے انصار تم ان کی مدد کرنا، ان کی کفالت کی ذمہ داری لینا۔ ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، حضور نے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کے اندر بھائی چارگی قائم کر دی، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات کروا دیے گئے، اور قربان جائے وہ انصار پر۔ جب سرکار نے یہ تقسیم فرمائی تو روایات میں آتا ہے وہ انصار نے ایسی تقسیم کی، اگر کسی کے پاس 2 باغات تھے تو ایک باغ انہوں نے اپنے پاس رکھا اور ایک باغ اپنے وہ مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 برتن تھے، ایک برتن اپنے پاس رکھا، دوسرا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ تقسیم اور انصاف کا معاملہ دیکھیے گا، اگر کسی انصار کے پاس 2 بیویاں تھی، انہوں نے ایک اپنے پاس رکھی، ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر کی جانب بھیج دیا۔ برادران عزیز، یہ مواقعات صحابہ ہوا، تمام صحابہ کے درمیان انصار اور مہاجرین کو بھائی چارگی کے ساتھ رسول اللہ نے جوڑ دیا۔ اور ایک وہ ہے جس کو اخی رسول کہا جاتا ہے، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ سرکار نے سب کو بلایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، میں کونے میں بیٹھا تنہا رہ گیا، سب کا یہاں پر معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا ہو گیا، میں تنہا رہ گیا، نگاہوں سے اشک جاری ہونے لگے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، علی کونے میں بیٹھے ہوئے نگاہوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے برادر کو طلب فرمایا، کہا کہ اے علی، کس بات نے تمہیں رونے پر آمادہ کیا؟ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، سارے انصار کو، سارے مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواقعات کروا دی، ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بھول گئے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اس غم میں رو رہا ہوں۔ آپ نے سب کو یاد رکھا کہ آپ اپنے یہ بھائی کو بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے بھول جاؤں، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے معراج میں جائے تو خدا نبی کے ساتھ علی کو نہ چھوڑے۔ برادران عزیز، رسول اللہ نے فرمایا اے علی، میں نے تمہیں اپنے لیے رکھ دیا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کو میں نے دنیا میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تم کو میں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بناتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے اپنا بھائی کہا۔ اب یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ مہاجر جو خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ ان کے پاس نہ تھا، انصار کے بھائی بننے پر برتن آ گیا ان کے پاس، اناج آ گیا ان کے پاس، رہنے کو مکان آ گیا ان کے پاس، یہاں پر بیوی آ گئی ان کے پاس۔ اب یہاں دیکھا جائے رسول بھی ہجرت کر کے آئے، رسول کے ساتھ کچھ نہیں، مولا علی بھی ہجرت کر کے آئے، مولا کے ساتھ بھی کچھ نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر اونچے مالے پر دونوں آرام فرما ہے، کئی دن گزر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آ کر اپنے صحابہ سے کہا اے لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں رسول اوپر آرام کرتے ہیں، میں ان کے مکان میں نیچے رہتا ہوں، کئی دن ہو گئے، اوپر سے نہ ہانڈی کے جلنے کی یا اس کے اناج کے پکنے کی مجھے خوشبو آئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کئی دن سے حضور علیہ السلام کے مکان میں چولہا نہیں جلا۔ یہ بات سننا ہی تھا، وہ جانثار صحابہ تھے، اپنے گھروں سے اناج کے بوریاں لے آئے، کسی کے پاس روپیہ تھا تو روپیہ لے کر آئے، کسی کے پاس کھجوروں کے باغات تھے تو باغات لے کر آ گئے، کھجور لے کر آ گئے، باغات کی ملکیت سرکار کے حوالے کرنے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ کے سامنے تشریف لا کر حضور علیہ السلام کو صدا دینے لگے۔ سرکار اپنے حجرے کے باہر نکل کر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر جمع ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آ گئے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کھائے اور ساری کائنات کا مالک بھوکا پیاسا رہے؟ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانب سے سارے نذرانے لے کر آئے ہیں، آپ اسے قبول فرما لے۔ ابھی یہاں بات چل ہی رہی ہے، اللہ نے جبریل کو روانہ کیا، اے جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو اس وحی کے ساتھ پیغام اللہ کا پہنچا دو، کہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تبلیغ دین کے عوض جو کچھ مشقتوں کو برداشت کیا ہے، مکے میں چلتا تو راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، وہ اذیت کو میں نے دیکھا ہے، میں راستے سے چلتا لوگ مجھ پر کوڑا کچرا پھینکتے، وہ اذیت کو میں نے گوارا کیا، میرے بیٹوں کے ایک کے بعد ایک مثال ہوتے گئے، لوگوں نے مجھے ابتر کہہ کر تانے دیے، وہ تکلیف کو میں نے برداشت کیا، طائف کے میدان میں دین کی تبلیغ کے لیے جاتا، لوگوں نے مجھ پر پتھر
برسائے میرے نالین کے اندر خون جمع ہو گیا, میں زخمی ہو گیا, میں نے کسی کو بد دعا نہ دی, میں وہ عظیمت کو برداشت کیا, میں نے وہ تکلیف کو برداشت کیا, میں نے اس کے عوض تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. جو کچھ مشکلات, جو کچھ مصائب, جو کچھ پریشانیاں میں نے جھیلی ہے, تم سے اس کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, تم سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. اگر کچھ دینا چاہتے ہو, اگر کچھ دینا چاہتے ہو, میری وہ تبلیغ دین کی خدمت کے عوض, میری وہ قربانیوں کے عوض, اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, الا المودۃ فی القربى, وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کی جائے. مودت اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ فقط زبان سے علی 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 کر رہے ہیں, بلکہ یہ علی علی کرنا رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنا ہے. یہ اجرت رسالت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قرابت داروں سے مودت کی جائے. اگر تم کو احساس ہو کہ میں نے اسلام کو تم تک کتنی مشکلوں سے پہنچایا ہے, اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں نے اسلام کی خاطر اتنی مشکلات کو جھیلا اور برداشت کیا ہے, تو تم میری قرابت داروں سے مودت کیا ہے. اب یہاں محبت اور مودت کے درمیان بھی ایک باریک سا فرق ہے. اس سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, اب یہ قرابت کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی, لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تبلیغ دین کے عوض تم سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرے. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, یا رسول اللہ یہ کون آپ کے قرابت دار ہے کہ جن کی مودت اللہ نے قرآن سے ہم پر واجب کر دی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ہوا علی و فاطمہ وابناہما, وہ علی ہے, وہ سیدہ کائنات ہے, اور ان کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں. برادران عزیز, ان سے مودت کرنا قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر واجب کیا ہے. واجب کا حکم فرض کے برابر کا ہوتا ہے, واجب کا حکم فرض کے برابر کا ہوتا ہے. اسی لیے امام شافعی نے کہا تھا, یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول, آپ کی محبت تو اللہ نے قرآن سے ہم پر فرض کر دی ہے, اور آپ کی قدر اور عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے. جب تک آپ پر درود نہیں پڑھتے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. برادران عزیز, ان سے محبت کرنا, ان سے مودت کرنا, یہ اللہ نے ہم تمام پر فرض کیا ہے, ہم تمام پر فرض کیا ہے. جس طرح فجر کی نماز, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, مال ہونے پر حج کی ادائیگی, یہ ساری چیزیں جس طرح فرض ہے, بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, اس سے زیادہ فرضیت قرابت داران مصطفیٰ سے مودت کرنا, کیونکہ ان کی محبت کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ حج قبول ہوتا ہے, نہ روزے قبول ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ من مات فی بغض آل محمد مات کافرا اور مات منافقا. فرمایا جو کوئی میری اہل بیت کے بغض میں مر گیا, وہ یا تو کفر کی موت مرے گا یا تو منافقت کی موت مرے گا. جب یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ان صام و صلی, اگر وہ روزے رکھنے والا ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو. حضور علیہ السلام نے پھر حدیث پاک ارشاد فرمائی, کہا کہ اگر کوئی شخص حالت روزے میں ہو اور مکے میں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو, حالت سجدہ میں مر جائے, دل میں اہل بیت کا بغض ہے, دخل النار, آگ میں پھینک دیا جائے گا. نہ اس کے وہ حج کام آئیں گے, نہ وہ حتیم میں نماز پڑھنا اس کا کام آئے گا, نہ حالت روزہ میں رہنا اس کا کام آئے گا, اگر دل میں بغض اہل بیت ہو. اور بغض اہل بیت کے لیے کوئی سین نہیں ہوتے.
اہل بیت کا بغض ہونے کے لیے فقط اہل بیت کو برا کہنا ضروری نہیں، اہل بیت سے محبت نہ ہونا یہ بغض کی علامت ہے۔ اہل بیت کی بات آ جائے دل نہ مچنا یہ بغض کی علامت ہے، یہ بغض کی علامت ہے، یہ ابتدا ہے بغض کی۔ اہل بیت کے ذکر پر مسرت نہ ہو، ان کے غم میں غم نہ ہو، ان کی خوشی میں خوشی نہ ہو، یہ بغض کی ابتدا ہے۔ پھر وہ لوگ تو کجا جو ممبروں سے اہل بیت پر سب کو شتم کیا کرتے تھے، وہ بہت دور کسی اور کوڑے میں گرے ہوں گے جو ممبروں سے اہل بیت کو گالیاں بکا کرتے تھے۔ امام حسن آتے تو لا اہلا لا سہلا کے جو جملے بیان کرتے تھے، امام حسن آ جائے ان کی ران مبارکہ پر نیزے میں زہر بھرا ہوا نیزہ امام حسن کی ران میں چلانے والے وہ کلمہ وہ